نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا، مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جرمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا۔ کافی تگ و دو اور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں، اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا۔ یہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس آخری جملے پر وقار رک گیا۔ اس پر اس جملے کا عجیب اثر ہوا۔ وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا، اس لیے اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پچھلے جملے پر غور کیا: اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وقار شادی کے 12 برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا، اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے، مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے۔ وقار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ اس نے 2 باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس نے یہ جملہ ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا۔ پھر اس نے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبہ کو دیکھا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا: قرآن کی شکل میں خدائے رحمان بول رہا ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ سونیا کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی دستیاب تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مگر خدا کی طرف سے یک طرفہ طور پر بالکل خاموشی رہی تھی۔ اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ سونیا بے بسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا موجود بھی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پکارا جائے اور اتنی شدت اور تڑپ کے ساتھ پکارا جائے مگر وہ جواب نہ دے۔ وقار کا فلسفہ بالکل سادہ تھا۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو پکارتا ہے تو وہ لازماً جواب دیتا ہے، یا تو مدد کر دیتا ہے یا پھر اپنا عذر ظاہر کر دیتا ہے، مگر خدا نے اسے جواب دیا نہ اس کی مدد کی۔ خدا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اسے کوئی عذر لاحق ہوتا، وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے وقار کی ایک نہ سنی۔ وقار نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے۔ مگر اس لمحے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے، حرم کعبہ کو سامنے دیکھ کر، قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بھرپور انداز میں سمجھتے ہوئے اسے لگا کہ جس خدا کو وہ پکار پکار کر مایوس ہو چکا تھا اس نے یک بیک بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر ایک دم سے رعب سا طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے اب ٹھہر ٹھہر کر سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ان نعمتوں کا ذکر تھا جن پر وقار نے ساری زندگی غور ہی نہیں کیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس جگہ پہنچا: اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اس لمحے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے خدا کو صرف مشکل میں پکارا تھا، مگر اس نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ خدا نے پہلے ہی اسے کتنا کچھ دے رکھا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ اس سے چھنا ہے وہ بھی اصل میں خدا ہی نے دے رکھا تھا۔ گویا مصیبت بھی کسی ایسی نعمت ہی کا نام تھی جو اس سے چھینی ہے۔ جب تک وہ نعمت اس کے پاس تھی اس نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، مگر جب چھن گئی تو احساس ہوا کہ وہ کیسی عظیم نعمت تھی جو اسے پہلے ہی سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی نہ جانے اور کتنی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ایک عربی زبان کے نہ آنے سے اسے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا اسے اگر گونگا بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وقار اس احساس سے لرز اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف ایک زبان نہ آنے کی وجہ سے اسے اتنے مسائل کا سامنا ہوا، تو آسمان و زمین کی ان تمام نعمتوں کے چھن جانے کی شکل میں سب انسانوں کو کیسے مسائل کا سامنا ہوگا؟ وہ آگے بڑھا اور سورہ رحمان میں ان نعمتوں کے بارے میں پڑھتا رہا جو اللہ نے انسانوں کو دی ہیں۔ پھر یک بیک یہ آیت اس کے سامنے آ گئی، جو کوئی اس دھرتی پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، یہ تیرے رب کی ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ وقار اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ آج کے دن تک سونیا کی موت کو قبول نہیں کر سکا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ سونیا ہی کو نہیں، سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی کسی کے لیے کتنی بھی دعا کر لی جائے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت کو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ بات سمجھتے ہی اسے آج یقین آ گیا کہ سونیا مر چکی ہے، اور یہ کہ سونیا کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہر شخص کے بارے میں جلد یا بدیر آ جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سونیا کی موت سے ایک رات پہلے مصلے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے آنسو خشک تھے۔ آنسوؤں کا وہ بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ درد کی ایک برفیلی سل تھی جو اس کے اندر جمی ہوئی تھی۔ وہ برف اب پگھل پگھل کر آنکھوں کے چشمے سے پھوٹنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ درد کی سل جو اس کے دل پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی آج پوری طرح پگھل کر باہر نکل رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اسی طرح روتا رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھنا چاہا تو اگلی آیت یہ سامنے آئی، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظہور کرتا ہے۔ پچھلی آیت نے اسے بتایا تھا کہ سونیا کے ساتھ اس کی پرانی زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر اس آیت کو پڑھ کر اسے یوں لگا کہ قرآن مجید اسے بتا رہا ہو کہ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس لمحے اسے لگا کہ ساری دنیا مٹ چکی ہے، خدا اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ خدا کو اپنے احساس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ اب مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، پروردگار، اب میں اپنا کاروبار، دولت اور شان و شوکت نہیں مانگ رہا۔ میں سونیا کی موت کی شکل میں دیکھ چکا ہوں کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تجھ سے تیرا وہ فضل مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ آج نہ مت کیجیے گا۔ آج کے دن تو اپنی شان عطا کے ساتھ جلوہ گر ہو جا۔ وہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ یک بیک عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ خدا کی کبریائی کا بیان شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اذان کو غور سے سنا۔ یہ آواز اتنی دلکش تھی کہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وقار کے آنسو تھم چکے تھے۔
دل کے اندر سکون اور طمانینت کی ایک لہر اتر گئی تھی۔ اس کا سینہ جو 2 برس سے جل رہا تھا، اس میں ٹھنڈک پڑ چکی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو وقار مسجد سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر اس دفعہ وہ نماز سے بھاگنے کے لیے باہر نہیں جا رہا تھا، وضو کر کے واپس آنے کے لیے باہر جا رہا تھا۔ بابا جان، آپ نے تو میرے دل کو چھو لیا۔ نائمہ نے بڑی محبت سے وقار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس لمحے نے خدا کے اس فضل کا آغاز کیا جس کا تجربہ میں آج تک کر رہا ہوں۔ وہ فضل صرف میری ذات تک محدود نہ رہا، خدا کا وہ فضل اسرا تک پہنچا۔ وہ فضل میری اگلی نسل میں پہنچا۔ میں عبداللہ جیسے بڑے آدمی کا باپ بنا جس کے ذریعے سے اللہ کا یہ فضل لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا۔ عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وقار کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، بابا میری کیا حیثیت ہے؟ بڑے تو آپ ہیں، میں تو جو کچھ بھی بنا وہ آپ کی وجہ سے بنا۔ مجھ پر اللہ نے اپنا فضل آپ کی وجہ سے کیا۔ بیٹا، بڑا تو صرف اللہ ہے، اسی نے ہم سب پر اپنا کرم کیا اور ہمیں دنیا کے عارضی غموں سے بہت معمولی سا آزمایا، اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا۔ بے شک بابا، اصل بڑائی اور تعریف صرف میرے رب کی ہے، جس نے قرآن میں کیے ہوئے اپنے ہر وعدے کو سچا کیا اور ہمیں اس ابدی رحمت سے نوازا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر آپ اللہ کے ایک اور فضل کا ذکر نہیں کر رہے۔ عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو اسرا نے وقار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ وقار اس کا مطلب سمجھ گیا۔ ہاں بھائی، تم وہ سب سے بڑا فضل تھیں جو پچھلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا تھا۔ پھر وہ نائمہ اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو جب اسرا میری زندگی میں آئی تو میں نے خدا کی کیا عنایت پائی۔ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وقار نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کی۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سونیا کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ میں نے جسے کھویا تھا اسے بہت بہتر شکل میں دوبارہ پا لیا۔ اچھا، مگر کیسے بابا؟ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں۔ نائمہ نے شوق سے پوچھا تو وقار نے کہا، میں بتاؤں گا، مگر وہ بہت بات کی بات ہے۔ مگر وہ معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک روز اسرا خاموشی سے میری دلہن بن کر میرے گھر آئی ہو۔ اس میں بڑے بڑے نشیب و فراز آئے تھے۔ یہ صرف اللہ ہی تھا جس نے ان تمام سرد و گرم میں مجھے سنبھالے رکھا۔ میرے اور اسرا کے راستے بہت جدا تھے۔ یہ صرف اللہ تھا جس نے ہمیں ملا دیا۔ مگر ذاتی زندگی میں اس تبدیلی سے قبل بھی میں بہت سے مراحل سے گزرا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے خدا کو قرآن کی شکل میں زندہ پا لیا۔ قرآن مجید کا مل جانا زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے میری دنیا اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پہلے اس انعام کی کچھ تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وقار یہ کہتے ہوئے اپنے ماضی کے اوراق پھر الٹنے لگا۔ یہ وقار کے مکے میں قیام کے ابتدائی دن تھے۔ انہیں یہاں 15 دن رکنا تھا۔ ان دنوں میں وقار کا ایک ہی کام تھا، قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر پڑھتے رہنا۔ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ خدا بول رہا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک زمین کے باسیوں سے کلام کر رہا ہے۔ خدائے رحمان، خدائے ذوالجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہوا ہے۔ اسے سونیا کی بیماری میں سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوئی تھی کہ وہ خدا سے دعا مانگتا رہا مگر خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وجہ سے اسے خدا کے وجود پر شک پیدا ہو چکا تھا، مگر اب اسے یہ احساس ہو چکا تھا
کہ اس دنیا میں کم از کم ایک چیز ہے جہاں وہ خدا کو بولتے ہوئے سن سکتا ہے۔ وقار کے لیے یہ احساس اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ قرآن مجید کے سوا ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ صرف نماز کے اوقات میں وہ نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد ہر لمحہ وہ کلام الہی کو سامنے رکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ حرم میں ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اسے یہ ہو رہا تھا کہ اسی جگہ پر قرآن مجید پہلی دفعہ نازل ہوا تھا۔ اس نے مذہب میں تو کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اسکول میں پڑھے گئے اسلامیات کے اسباب اسے کچھ نہ کچھ یاد تھے۔ اسے معلوم تھا کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا۔ حضور مکے میں 13 برس رہے اور 2/3 قرآن یہیں پر اترا تھا۔ قریش کے لوگ مشرک تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ قرآن نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ابتدا میں صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، کیونکہ مکے کے سرداروں نے دعوت توحید کی زبردست مخالفت شروع کر دی تھی۔ مگر قرآن مجید کی تاثیر ایسی غیر معمولی تھی کہ جو شخص اپنے تعصبات سے بلند ہو کر سنتا وہ اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس حقیقت کا تجربہ تو خود وقار کو ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات ہی نے اس کے دل و دماغ کو فتح کر لیا تھا۔ وقار سوچتا تھا کہ ترجمے کا یہ عالم ہے تو اصل عربی زبان نے ان لوگوں پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی جو اس کا ذوق رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ مسلمان بڑھتے چلے گئے، مگر اس کے ساتھ کفر کرنے والے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی کہ لوگ ہر طرح کا ظلم سہتے، برا بھلا سنتے، مگر حق سے نہیں پھرتے تھے۔ یہی وہ پوری صورتحال ہے جس پر تقریباً 2/3 قرآن میں تبصرے کیے گئے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیان ہوئی ہے، اس کے دلائل ہیں، مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ وقار چونکہ اس پس منظر سے واقف تھا، اس لیے اس نے مکے میں رہتے ہوئے قرآن کے مطالعے کا ایک بہت ہی مختلف طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی ہر سورت پر لکھا تھا کہ کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی مدنی سورت آتی وہ اسے چھوڑ دیتا اور صرف مکی صورتیں پڑھتا۔ وقار مکی صورتیں پڑھتا اور تصور کی آنکھ سے یہ دیکھتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں۔ مسلمان اور کفار دونوں اپنے اپنے پہلوؤں سے قرآن کو سن رہے ہیں۔ وقار نے یہ کام قرآن مجید کو اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھنے کے لیے کیا تھا، مگر اس کا ایک حیرت انگیز فائدہ اسے ہوا۔ اسے قرآن مجید کی بنیادی دعوت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ یہ دعوت ایک خدا کی بندگی کرنے اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کرنے کی دعوت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، کئی مقامات اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے تھے، مگر وہ اس سے پریشان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اصلاً قرآن سمجھانا چاہتا تھا وہ اول تو بہت واضح تھی، دوسرے یہ کہ اس واضح بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ اور اتنے مختلف طریقوں سے دہرایا ہے کہ کوئی احمق سے احمق شخص بھی ان کی اصل بات سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وقار تو پھر بہت ذہین اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس اصل بات کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ یہ اصل بات ایمان و اخلاق کی دعوت تھی۔ اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا بالکل بھی اہم نہیں جس کے لیے لوگ جیتے مرتے ہیں۔ ان کا سارا زور آخرت کی کامیابی پر ہے، اور جو ان کے نزدیک اصل زندگی ہے وہ اس دنیا کو بس امتحان گاہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کے تمام اچھے برے حالات صرف اور صرف امتحان ہیں۔ وقار نے مکے میں رہتے ہوئے درجنوں دفعہ مکی قرآن کو پڑھ ڈالا۔
ہر بار اس پر اصل بات واضح ہوتی چلی گئی۔ بار بار پڑھنے کے بعد اس پر نہ صرف اللہ کا اصل پیغام بالکل واضح ہو گیا، بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنت کی جس منزل کی طرف وہ انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ راستہ وہ اعلیٰ اخلاقی عمل تھا جس کی تفصیل قرآن نے کئی مقامات پر دہرائی ہے، اور جسے سینکڑوں جگہ قرآن نے اجمالاً ایمان و عمل صالح کہا ہے۔ قرآن مجید کے بار بار کے مطالعے سے وقار نے یہ جان لیا تھا کہ ایمان کچھ اعتقادی چیزوں کو بس مان لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی ہستی انسان کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، آخرت کی ابدی کامیابی انسان کا مقصود بن جائے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت انسان کی شخصیت بن جائے۔ یہ ایمان کی اصل تھی۔ عمل صالح وہ عمل تھا جسے عام طور پر اعلیٰ اخلاقی عمل کہا جاتا ہے، اور جو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی عملی تعلیم تھی، یعنی ایک اللہ کی شکر گزاری کے لیے تنہا اسی کی عبادت، والدین، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، صبر، احسان، عدل، ایفاء عہد، امانت و دیانت، سچائی کو اختیار کرنا، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی، ان کی حق تلفی اور صنفی بے راہ روی وغیرہ سے پرہیز۔ مکے کے قیام کا پورا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ وقار تھا اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا عمل۔ دوسری طرف وقار کی والدہ کا ایک ہی کام تھا جو انہوں نے یہاں آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ کام اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا تھی کہ خدا اس کا گھر آباد کر دے، اس کی تباہ حال زندگی کو ٹھیک کر کے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے۔ ماں اور بیٹا پورا ہفتہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ اسرا کی زندگی خوب سے خوب تر کی طرف گامزن تھی۔ اس کی تعلیم کا آخری برس تھا۔ اس کی تعلیمی کامیابیاں یہاں بھی غیر معمولی تھیں۔ فیس اور دیگر اخراجات کی طرف سے وہ عظمت صاحب کی وجہ سے بے فکر تھی، اس لیے ساری توجہ تعلیم کی طرف رہی۔ اس کی والدہ ابھی بھی محنت کر کے ان کے اخراجات پورے کرتی تھیں اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک بہن نے انٹر کر لیا تھا اور دوسری میٹرک میں تھی۔ اسرا کو یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوران تعلیم اس نے ایک دو جگہ انٹرنشپ کر لی تھی۔ اسے بڑے اداروں میں کام کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس کے ادارے میں معمول تھا کہ تعلیم کے اختتامی مراحل میں اسٹوڈنٹس کو اچھے اداروں سے جاب آفر آ جاتی تھی۔ یہ بات کم و بیش یقینی تھی کہ اسرا کو بھی اس کی بہترین پرفارمنس کی بنا پر دوران تعلیم ہی جاب مل جانی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے۔ مگر اسی دوران میں اس کی زندگی ایک اور بڑے سنگین مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ اس کے والد کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ انہیں ڈاکٹر کے ہاں لے گئی۔ تشخیص سے معلوم ہوا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرض نے آگے بڑھ کر ان کے جگر کو خراب کر دیا ہے، اور اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے تبدیلی جگر کے اس عمل کے جو دنیا میں ابھی نیا نیا متعارف ہوا تھا۔ مگر یہ علاج ملک میں نہیں ہوتا تھا، جبکہ باہر جانا اور علاج کے انتہائی مہنگے اخراجات اٹھانا اس کے لیے مر کے بھی ممکن نہ تھا۔ یہ تفصیل جان کر اسرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ زندگی اس پر آسان ہونے جا رہی ہے، مگر اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جس باپ نے ساری زندگی محنت کر کے اسے پالا پوسا تھا، عین اس وقت جب وہ اپنی محنت کا پھل دیکھنے کے قریب تھا، موت نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اتنا مہنگا علاج وہ کیسے برداشت کرتی۔ اس کے خاندانی پس منظر میں پہلے ہی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا تھا، اب کیا امکان تھا؟
اس کی کوئی دوستی کسی سے اس نوعیت کی تھی، نہ کوئی اس حد تک جا کر اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، باپ کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھتی رہے۔ مدینے آ کر وقار کا معمول وہی رہا جو مکے میں تھا، یعنی نماز کے علاوہ صرف اور صرف قرآن پڑھنا، مگر اس دفعہ وہ مدنی قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1/3 قرآن تھا جو مدینے میں نازل ہوا تھا۔ یہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، چنانچہ فرد اور اجتماع کے لحاظ سے قانون یا شریعت دی گئی ہے۔ کفار کے ظلم کے جواب میں ان سے جنگ کرنے اور مشرکوں کو مکے سے نکالنے کا حکم ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اہل کتاب چونکہ مدینے میں موجود تھے، ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اقتدار کے بعد کچھ منافقین پیدا ہو گئے جو اپنے مفاد کے لیے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دل سے منکر تھے۔ چنانچہ قرآن نے ان پر گفتگو کی ہے، لیکن اس کے باوجود وقار نے درجنوں دفعہ مدنی قرآن پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن مجید کی اصل دعوت اور اصل مطالبات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وہی ایمان کی دعوت، وہی اخلاق عالیہ کی دعوت، وہی غیر اللہ سے دل کو ہٹا کر خدا کی یاد کو زندگی بنانا، وہی دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر اس میں فلاح و آخرت کی فصل بونا، وہی خدا کی بندگی، خدا کی راہ میں خرچ، کمزور طبقات پر رحم، حسن سلوک، وہی عدل، وہی احسان، وہی صدق و وفا۔ قرآن کی اصل دعوت بالکل وہی تھی، دنیا میں رہ کر دنیا کی نجاستوں سے بچنا اور آخرت کی فلاح کو اپنا مقصود بنانا۔ البتہ مدنی قرآن میں شریعت کے قوانین بھی دے دیے گئے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی خدائی احکام کی پیروی کریں۔ ان کی پابندی کرنا بھی ایمان کا تقاضا تھا، لیکن خود شریعت کا مقصد یہی تھا کہ ایمان و اخلاق کے بعض مطالبات کو قانونی شکل دے دی جائے، جیسے ذکر کثیر کے لیے 5 وقت نماز، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور بدکاری سے بچانے کے لیے مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر اختیار کیے جانے والے کچھ احکام دیے گئے تھے۔ مدینے میں اپنے قیام کے آخری روز مسجد نبوی سے ہوٹل جاتے ہوئے وقار کی والدہ نے اس سے کہا، بیٹا وقار، میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے بہت دعا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم میری دعائیں ضرور سنے گا۔ امی، میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، میرے دل پر غم کا جو بوجھ تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ وقار نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا تو وہ خوش ہو کر بولی، تو بس پھر اب تم اپنا گھر بسا لو۔ امی، ایسا نہیں ہو سکتا، سونیا کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، آپ پلیز اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، بس یہ اطمینان رکھیں کہ یہاں آنے سے پہلے میرے دل پر غم و الم کے جو بادل تھے وہ اب دور ہو چکے ہیں۔ بیٹا، ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ امی، ابو کے بعد آپ نے بھی تو زندگی گزاری ہے نا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، مگر میرے پاس تم تھے، اولاد کا سہارا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ امی، میرے پاس اب خدا کا سہارا ہے، خدا کا سہارا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اب مجھے جنت کی منزل مل گئی ہے، مجھے اس منزل کو پانے کی جد و جہد کرنا ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اولاد کی خواہش کا گلا میں سونیا کی زندگی ہی میں گھونٹ چکا تھا۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، میں نے تو بس اب اپنے اللہ سے لو لگا لی ہے، وہی تمہارا دل بدل دے گا۔ اس کی والدہ نے قدر جھلا کر کہا۔ اس پر اس نے نرمی سے انہیں سمجھایا، آپ اطمینان رکھیں امی، اس نے میرا دل بدل دیا ہے، اب میں بہت سکون سے ہوں۔ اللہ تمہیں سکون سے رکھے بیٹا، میری تو بس یہی دعا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کرتی رہیں، یہی کافی ہے۔
مدینے سے یہ دونوں ماں بیٹا مکہ لوٹ آئے۔ یہاں ایک روز قیام کے بعد انہیں وطن واپس لوٹنا تھا۔ اپنے قیام کے آخری رات اس نے حرم میں گزاری۔ اس روز وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، مسلسل طواف کرتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر شکر گزاری کے کلمات تھے، دل خدا کے احسانات سے لبریز تھا۔ اس نے قرآن مجید کے ذریعے سے خدا کو زندہ حیثیت میں دریافت کر لیا تھا۔ اس نے جنت کی منزل کو پا لیا تھا۔ اسے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہو چکا تھا، گرچہ سونیا کی یاد ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹکتی تھی، مگر قرآن مجید سے اس نے یہ سیکھا تھا کہ صبر کا اجر بے حساب ہے۔ یہ احساس ایک مرہم بن کر اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان بن گیا تھا۔ فجر سے قبل جب وہ تھک گیا تو حرم کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر دعا آ گئی، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے موت سے قبل مجھے قرآن مجید تک پہنچا دیا۔ تیرا منصوبہ، تیری مرضی جو تو نے بالکل واضح انداز میں اپنی کتاب میں بیان کی ہے، میں سمجھ چکا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے رسول نے سچ مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ پروردگار، میں نے اپنا ماضی بڑی غفلت میں گزار دیا۔ میں اگر ایسے ہی مر جاتا تو میں کبھی تیری جنت کو نہیں حاصل کر پاتا، مگر اب مجھے بدلنا ہے۔ جو تیرے مطالبات ہیں، جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، وہ مجھے بننا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نجات کا تصور خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن تو صاف صاف کہہ دے گا کہ تو نے لوگوں کو ہر بات بالکل واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھ کر بتائی تھی۔ اس کے بعد بھی لوگ درست راہ نہ پائیں تو غلطی صرف انہی کی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہدایت کو نہیں جان سکا۔ پروردگار، مجھے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا عمل شروع کرنا ہے۔ تو میری مدد فرما اور اس راہ کو مجھ پر آسان کر دے۔ میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دے تاکہ میں روز قیامت تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ میں قرآن کی دعوت کو اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس راہ کے ہر قدم پر میری مدد فرما۔ وقار عمرے سے واپس آیا تو عظمت صاحب اس سے ملنے اور مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد انہوں نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی ایک امانت تھی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ اسی اسٹوڈنٹ اسرا کی طرف سے میڈم سونیا کے نام ایک خط ہے جس کی تعلیم کے اخراجات آپ 4 برسوں سے اٹھا رہے ہیں۔ میرے آفس میں آ کر اس نے مجھے تاکید سے یہ خط میڈم سونیا تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ آپ اسے بتا دیتے کہ سونیا کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس برس اس کی تعلیم بھی پوری ہو رہی ہے۔ شاید اس نے میڈم کے نام شکریہ کا خط لکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب اس کا تعلق ویسے ہی ہم سے ختم ہو رہا ہے تو اسے کیا بتاؤں کہ میڈم اس دنیا میں نہیں رہی۔ ویسے وہ ابھی تک یہی سمجھتی ہے کہ میڈم زندہ ہیں اور اس کی تعلیم کے اخراجات وہی اٹھا رہی ہیں، شاید اس لیے کہ اس کا پورا انٹرویو میڈم نے لیا تھا اور آپ خاموش بیٹھے رہے تھے۔ وقار نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ لفافہ کھول کر اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا جو شستہ انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ میڈم سونیا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میرا نام اسرا ہے۔ پچھلے 4 برسوں سے آپ ہی میری تعلیم کے اخراجات اٹھا رہی ہیں۔ میں اس پر آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ میں اس برس MBA کر کے تعلیم سے فارغ ہو جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے بعد میری اور میرے خاندان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی کیونکہ مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی، مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی میرا خاندان ایک نئی مصیبت میں آ گیا ہے۔ میرے والد صاحب کو ہیپاٹائٹس C کا مرض ہو گیا ہے۔ تشخیص سے معلوم ہوا کہ اس مرض نے ان کا جگر خراب کر دیا ہے۔
ان کی زندگی بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ ان کا جگر تبدیل کیا جائے۔ لیور ٹرانسپلانٹیشن کا یہ علاج اتنا مہنگا ہے کہ میں خود کو بیچ کر بھی اس کے پیسے نہیں جمع کر سکتی۔ میرے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ میں اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھوں۔ لیکن نہ جانے کیوں میں نے آپ کو یہ خط لکھ دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی میری مدد کرے گا، لیکن اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ملازمت کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے پیسے اتارتی رہوں گی۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی۔ اسرا احمد۔ خط کے آخر میں جلی حروفوں سے مزید لکھا ہوا تھا، ایک بے بس اور مجبور لڑکی جس پر آپ نے پہلے ہی رحم کیا تھا اور جو اب بھی آپ کے رحم کی منتظر ہے۔ وقار نے اس خط کو دوبارہ پڑھا۔ اس خط کی ایک ایک سطر سے بے بسی چھلک رہی تھی۔ وقار نے خاموشی سے یہ خط عظمت صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے وہ خط لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھ کر انہوں نے وقار کی شکل دیکھی۔ اس لڑکی کو بتا دیں کہ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے بتا دوں گا۔ ملک میں اس وقت اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ باہر جائیں تو یہ علاج لاکھوں میں ہوگا۔ ایسے میں کوئی اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ آپ بے فکر رہیں سر، یہ لڑکی آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گی۔ آپ پہلے ہی اس کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں، اتنا تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ آئندہ اس کے لیے کچھ کروں گا، وقار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر ایک لمحے رک کر دوبارہ گویا ہوا۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، مگر آپ اس کے گھر چلے جائیں، جا کر خود ساری صورتحال کا جائزہ لیں، علاج کی رقم معلوم کریں، میں علاج کے اخراجات آپ کو فراہم کر دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے عظمت صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر سر، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سونیا نے اپنی زندگی میں بہت سا زیور بنوایا تھا، مگر کبھی اس کی زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ یہ زیور اس پر بھی بوجھ ہے اور اب تو مجھ پر بھی ہے۔ شاید خدا مجھ سے یہ بوجھ اتروانا چاہتا ہے۔ مگر سر، آپ کے اپنے حالات۔ میرے حالات کو چھوڑ دیجئے، صرف یہ مہربانی کیجئے کہ اس کام کی عملی نگرانی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کی جائے۔ آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا۔ سر، میرا کیا اجر ہے؟ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں، مجھے تو صرف پیسے ادھر سے ادھر کرنے ہوں گے۔ مگر سر، میں پھر کہوں گا، ایسا نہ کیجیے۔ یہ خط مجھے کچھ دنوں پہلے ملتا تو شاید میں یہ کرنے کی ہمت نہیں پاتا، مگر اب میں جان چکا ہوں کہ جو میں خرچ کروں گا وہی میرے لیے بچے گا۔ پہلے میں انسانیت کے جذبے سے غریبوں کی مدد کرتا تھا، اب میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشنودی اگر دھات کے کچھ ٹکڑوں سے نجات پانے میں ممکن ہے تو اس سے اچھا سودا کیا ہوگا؟ ویسے بھی میرے لیے ان زیورات کا کیا استعمال ہے؟ میں نے کون سا اب شادی کر کے کسی عورت کو گھر میں لانا ہے کہ زیور وہ پہنے؟ یہ زیور اب صرف ایک بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے اگر آخرت خریدی جا سکتی ہے تو میں کیوں نہ خریدوں؟ جیسے آپ کی مرضی۔ میں آج ہی اس طرح سے رابطہ کرتا ہوں۔ عظمت صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، مگر اسے میرے متعلق کچھ نہ بتائیے گا۔ مجھے کسی شکریہ، کسی احسان بندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس کہہ دیجئے گا کہ اللہ کے کسی بندے نے اس کی مدد کر دی ہے، اور ہاں، اس سے کہہ دیجئے گا کہ اسے قرض نہ سمجھے، بس اللہ کی مدد سمجھے۔ اسے کوئی پیسہ واپس نہیں کرنا ہوگا۔ عظمت صاحب کی بات سن کر اسرا کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فون کر کے اسے اپنے آفس بلایا تھا اور یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے والد کے علاج کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس نے تو بس ایک روز انتہائی مایوسی کے عالم میں
ایک خط لکھ کر عظمت صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے 1% بھی امید نہ تھی کہ اس خط کا کوئی جواب آئے گا، مگر اب جب عظمت صاحب نے بتایا کہ اس کے والد کے علاج کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بہت دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ سر، میں کس طرح آپ کا اور میڈم سونیا کا شکریہ ادا کروں؟ سر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں جاب ملنے کے بعد ہر ماہ آپ کو اپنی سیلری میں سے ایک مقرر رقم ادا کرتی رہوں گی جب تک یہ رقم پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کی اس بات پر عظمت صاحب کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، اسی لیے اب میں اس دوسرے آفس میں جاب کر رہا ہوں۔ عظمت صاحب کی بات سن کر اسرا بے اختیار اپنا منہ پکڑ کر رہ گئی۔ کب؟ کیسے؟ ان کے انتقال کو 2 برس ہونے کو آئے ہیں، مگر پھر میرے تعلیمی اخراجات کون دے رہا ہے؟ اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے۔ اور کون میرے والد کی بیماری کے اخراجات اٹھا رہا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور علاج کی تیاری کریں۔ اور ہاں، یہ رقم قرض نہیں ہے، آپ کو اسے لوٹانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسرا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ عظمت صاحب وقار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسرا کے معاملے کی تفصیل اسے بتا رہے تھے۔ سر، اسرا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس کے والد کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے بہت بڑا ایثار کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو لوگوں کو استعمال کر کے معاملات کراتے ہیں۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے عظمت صاحب، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وقار نے عظمت صاحب کی بات کاٹتے ہوئے فوراً کہا، پھر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا، عظمت صاحب، ہم سب بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ سونیا کی موت نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم سب بہت بڑے فریب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر جیتے ہیں، ہم اس کو اپنی منزل بنائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روز بالکل اچانک موت ہمیں اس دھوکے سے نکال کر حقیقی دنیا میں لے جاتی ہے، خدا اور آخرت کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ مگر سر، یہ دنیا تو ایک حقیقت ہے نہیں، مگر لگتی ہے۔ یہی ہمارا اصل کام ہے، نظر نہ آنے والے غیبی حقائق کو دریافت کرنا قبل اس کے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے لگیں۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، مگر کوئی قرآن کی اس پکار کو سننے کے لیے، اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ دنیا، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں ہمارے عقلی وجود کا، ہمارے اخلاقی وجود کا امتحان ہو رہا ہے۔ عقلی وجود کا امتحان ایمان ہے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے خدائے رحمان اور اس کی ابدی جنت پر ایمان لاتا ہے، اور اخلاقی وجود کا امتحان یہ ہے کہ کون مادی تقاضوں کے سامنے آنے پر بھی اخلاقی تقاضوں کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ سر، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ عظمت صاحب کے لیے وقار کی باتیں بالکل نہیں تھیں۔ وہ پہلے بھی ایک اچھا انسان تھا، مگر اب اس میں جو گہرائی انہیں نظر آ رہی تھی وہ ان کے لیے بالکل نہیں تھی۔ ان کے سوال پر وقار نے جواب دیا، عمرے کا سفر میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ دنیا کے بارے میں میرا زاویہ نظر مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ میں نے خدا کو بولتے ہوئے دیکھ لیا ہے، میں نے قرآن مجید کو دریافت کر لیا ہے۔ یہ دریافت کر لیا ہے کہ قرآن مجید اصلاً آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ مگر سر، ہم دنیا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عظمت صاحب نے ایک اور سوال کیا۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کی فلاح کے لیے جو شرائط قرآن نے پیش کی ہیں
اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایسے انسان وجود میں آتے ہیں جو دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اور خلافت راشدہ کی ساری عظمت اسی حقیقت میں پوشیدہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی اور زندہ عملی تصویریں تھے۔ یہی دنیاوی جنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بے مثال کردار نے قائم کی تھی۔ میں نے خود کو اس رخ پر ڈھالنے کے لیے تیار کر لیا ہے، اور اب اس مقصد سے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قسم کے کردار کی توقع رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ شادی کر کے دوبارہ کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ دیکھیے، میں شادی نہ کر کے دنیا نہیں چھوڑ رہا۔ شادی کرنا نہ کرنا میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو مجھے اب شادی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں کوئی 18-20 سال کا نوجوان بھی نہیں ہوں، عورت جس کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ رہا کاروبار، تو اس کے لیے سرمایہ اب میرے پاس بچا نہیں ہے۔ ملازمت کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے۔ میں کسی کا ملازم نہیں بن سکتا۔ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے حکم دے۔ پھر میرے پاس اتنے وسائل ابھی باقی ہیں کہ سادہ سطح پر اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس لیے میں دنیا نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جس دنیا کی مجھے ضرورت نہیں، میں صرف اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے سر؟ عظمت صاحب کی سمجھ میں یہ تو آ گیا تھا کہ وہ شادی اور ملازمت وغیرہ کیوں نہیں کرنا چاہتا، مگر ان کی دلچسپی اس بات کو جاننے میں تھی کہ وقار کے سامنے کیا مقصد ہے۔ دراصل فکری طور پر ایک اہم مسئلہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی سچائی کو دریافت کیا ہے، مگر میں نے قرآن مجید کو کسی غار سے دریافت نہیں کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بات میں سمجھا ہوں وہ اور لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کی جس دعوت ایمان و اخلاق نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، وہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں بدل رہی۔ قرآن مجید کے بیان کرتا جن حقائق نے دنیا اور مخلوق کو میری نگاہ میں غیر اہم کر کے خدا اور آخرت کو اہم تر بنا دیا ہے، وہ دوسروں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ سر، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیے، مذہب کا ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے، جسے سمجھنے کے لیے کسی عالم، مفسر، فقیہ اور مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا سادہ ترین ترجمہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے۔ مگر دوسری طرف عملی طور پر جو مذہبی روایات اور مذہبی تصورات موجود ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے بجائے لوگ دیگر چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ عظمت صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ وقار بولتا رہا۔ میں سونیا کی بیماری کے چند مہینوں میں اس پوری مذہبی فکر سے عملاً متعلق رہا ہوں، مگر وہاں قرآن مجید کی اصل تعلیم کو میں نے بالکل غائب پایا تھا۔ ان لوگوں کے کردار میں بھی قرآن مجید کی تعلیم کے اثرات کم ہی نظر آئے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک طویل فکری جد و جہد ہے جو اب مجھے کرنی ہے، اور یہ فکری جد و جہد اس عملی جد و جہد کے علاوہ ہے جو قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے مجھے ساری زندگی کرنی ہوگی۔ لیکن سر، آپ کی والدہ؟ میں اپنی والدہ کو بتا چکا ہوں کہ سونیا کے بعد میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اسی کو بہت سمجھا کہ ان کا بیٹا بیوی کے غم میں پاگل ہونے کے بجائے ایک نارمل اور مثبت انسان بن چکا ہے، بلکہ جتنی خدمت، توجہ، وقت اور محبت اب میں والدہ کو دیتا ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دی۔ اس لیے اب انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ میں نے اب آپ کو ایک بالکل مختلف انسان پایا ہے۔ آپ پہلے بھی بہت اچھے تھے، مگر اب آپ کے اندر عجیب کشش پیدا ہو چکی ہے۔ دل آپ کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ آتے رہیے گا، مجھے بھی خوشی ہوگی۔
اسرا کے والد کا علاج ہو گیا اور وہ تندرست ہو کر گھر آ گئے۔ تعلیم ختم ہونے سے کچھ ہی عرصے قبل اسرا کو ایک بڑے ادارے میں مینیجر کی سطح کی جاب مل گئی۔ اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو کام سے روک دیا۔ اب گھر کے سارے اخراجات وہی اٹھانے لگی تھی۔ یہ تنخواہ اسرا کے گھرانے کے لیے کافی تھی، مگر اسرا کے عزائم بہت بلند تھے۔ وہ اپنے کیریئر کی بلندی پر جانا چاہتی تھی، چنانچہ وہ جز وقتی طور پر مختلف کورسز کر کے اپنی قابلیت بڑھاتی رہی، جس کے بعد مختلف اداروں میں اعلیٰ پوزیشن کے دروازے اس پر کھل گئے۔ اس نے بہت مختصر عرصے میں غیر معمولی ترقی کر لی۔ اس ترقی میں اس کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ اس کی صلاحیت اور اس نئی شخصیت کا بھی عمل دخل تھا جو رفتہ رفتہ پیدا ہوتی چلی گئی تھی۔ پرانی سادہ اطوار اور کمزور نظر آنے والی اسرا تو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ نئی اسرا ایک انتہائی مختلف شخصیت تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سونیا ہی آئیڈیل تھی۔ اس نے ظاہری انداز کم و بیش ویسا ہی اختیار کیا تھا۔ اس کا لباس ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ماحول کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ ساتھ میں اس نے بال کٹوا لیے اور انہیں ڈائی کروا کے جدید تراش خراش کا وہی حلیہ اختیار کر دیا جو کبھی اس نے سونیا میں دیکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں جتنی پرکشش ہو چکی تھی، اس نے اپنی شخصیت کے گرد اتنے ہی حصار بنا لیے تھے۔ لوگ اس میں کشش محسوس کرتے تھے، مگر ساتھ کام کرنے والے کسی مرد کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ وہ ایک سخت گیر ایڈمنسٹریٹر، تخلیقی صلاحیت رکھنے والی ایک منصوبہ ساز اور لوگوں کو اپنی بات پر قائل کر لینے والی مقرر بن چکی تھی۔ اس میں وہ ساری قابلیت اور صلاحیت تھی جن کی بنیاد پر لوگ کیریئر میں ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کے بعد صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی اپنے شعبے میں کنٹری ہیڈ بن چکی تھی۔ اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ یوں ایک شاندار کیریئر حاصل کرنے کا اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے خواب بھی پورے کر دیے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنوں کی تعلیم پوری ہو چکی تھی۔ وہ بڑی والی کی شادی کر چکی تھی، جبکہ چھوٹی کی بات طے ہو چکی تھی۔ تاہم اس کے والد یہ خوشیاں نہیں دیکھ سکے تھے۔ لیور ٹرانسپلانٹ کے 2 برس بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ والدہ ابھی تک حیات تھیں، مگر ان کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی تھی۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ اسرا کی شادی ہو جائے، مگر اسرا کا اصرار تھا کہ پہلے چھوٹی بہن کی شادی کی جائے، اس کے بعد اس کی پسند کا کوئی ملا تو وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ اس کی پسند بھی اپنی جیسی ہی تھی، کوئی ایسا شخص جو اپنے کیریئر کے عروج پر ہو اور جس کے ساتھ مل کر وہ دنیا کو فتح کر لے۔ تاہم والدہ کی خراب صحت کو دیکھتے ہوئے اس نے چھوٹی بہن کی شادی فوراً کر دی تھی۔ بہن کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ پچھلے 2 ماہ ہی میں ہوا تھا۔ اسرا اب دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے تنہائی دور کرنے اور گھر کے کام کاج کے لیے 2-3 ماسیاں رکھی تھیں جو دن رات اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اس کے پاس بڑا سا گھر تھا، اپنی گاڑی، ماں، ڈرائیور اور زندگی کی وہ تمام سہولیات جو کبھی اس کا خواب تھیں، اس کے پاس تھیں۔ اس نے اپنے سارے خواب بہت چھوٹی عمر میں پا لیے تھے۔ یہی وہ 5 برس تھے جس میں وقار مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے بالوں میں اب سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی، مگر اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کو اس کے مذہبی ہونے کا تاثر مل سکے۔ مگر حقیقت میں اس کی شخصیت ٹھیک وہی بن چکی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں در حقیقت اس میں تبدیلی آئی تھی۔ عدل، احسان، سچائی، دیانت، ایفائے عہد، توکل، صبر، حسن خلق، قول سدید، خدمت خلق اور خدا کی عبادت میں ذوق و شوق کی وہ ایسی زندہ مثال تھا کہ ایسی مثال ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ قرآن مجید کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا جس کا جواب اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا۔ اس کی آمدنی کے ذرائع بہت محدود تھے، مگر اس کی ضروریات بھی اتنی ہی محدود تھیں۔ ملازمت نہ کرنے کی بنا پر اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔
اس وقت کا بڑا حصہ وہ ماں کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزارتا۔ اس کے علاوہ اس کی ساری دلچسپی مطالعے میں تھی۔ اسے عالم نہیں بننا تھا، مگر اتنا علم حاصل کرنا تھا کہ دین کا فکری پس منظر اس پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی اپنی زبان اردو میں غیر معمولی مذہبی علمی ذخیرہ موجود تھا۔ چنانچہ صبح و شام کتابیں پڑھنا اور اپنے علم کی تطہیر کر کے اسے بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا اس کا کام بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب ضرورت محسوس ہوئی، اس نے بلا تعصب ہر مکتب فکر اور ہر پس منظر کے اہل علم سے استفادہ کیا۔ اس کی زندگی اس ڈھب پر گزر رہی تھی اور گزرتی چلی جاتی، مگر ایک روز ایک اور طوفان نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ وقار بیٹا میں کچھ دنوں سے خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ وقار جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، یہ سن کر کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ خیریت تو ہے؟ بیٹا بس ہر وقت متلی رہتی ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ امی میں آپ کو کل صبح ہی ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی صبح وقار اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں گیا۔ اس نے کچھ میڈیسن دے دی، علامات سن کر احتیاطاً کچھ ٹیسٹ بھی کرا لیے۔ 2-4 دنوں میں جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو وقار کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ پر ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ جو آخری بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وائرس اپنا کام کر چکا ہے۔ اس کی والدہ کا جگر کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ اس کی والدہ کی زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل تھی کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو۔ وقار اگر پہلے والا وقار ہوتا تو سارا علاج معالجہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اب اتنا مہنگا علاج کرانا اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ پچھلے 10 برسوں سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کاروبار تو شروع ہی میں ختم ہو گیا تھا، پھر گھر بک گیا، رفتہ رفتہ زمینیں جائیدادیں بکتی رہیں۔ اس کا خرچ زیادہ نہ تھا، مگر جو ضرورت مند آتا وہ اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے اسباب تو ابھی بھی موجود تھے، مگر ماں کا اتنا مہنگا علاج برداشت کرانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے۔ سو وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھیے مس اسرا، میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے۔ اسرا کے باس اظہر صاحب نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تھینک یو سر، کیا خوشخبری ہے؟ اسرا نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ اس برس آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہترین رہی ہے، اس لیے کمپنی نے آپ کو بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تنخواہ اور الاؤنسز میں بھی فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میری سفارش پر کمپنی آپ کو دے رہی ہے۔ سو نائس آف یو سر۔ نہیں، آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ آپ نے بہت ینگ ایج میں بہت ترقی کر لی ہے۔ میں نے اپنے کیریئر میں کم ہی لوگوں کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں خود ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، خود میں نے بھی اسی طرح ترقی کی تھی، اور آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ جلد آپ میری جگہ لے لیں گی۔ اسرا اظہر صاحب کی باتوں پر بہت خوش تھی۔ اظہر صاحب درمیانی عمر کے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو بہت اسمارٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے عمر سے کچھ کم لگتے تھے۔ اسرا 2 برس سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو ایک بہت اچھا اور پروفیشنل شخص پایا تھا۔ اسرا کے ساتھ ان کا رویہ بالخصوص شروع ہی سے بہت اچھا تھا۔ سر، آپ کی تعریف کی میں بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے آپ سے ایک بات اور کرنا ہے، اظہر صاحب نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا، اور میری بات بری لگے تو اسے بھول جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رک گئے، اور پھر کچھ تامل کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے۔ دیکھیے، میں ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، کیریئر کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں۔
بالکل آپ کی طرح میں زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب شخص بن چکا ہوں، مگر شاید اس عمل میں ذاتی زندگی کے تقاضے فراموش کر دیے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن شادی ہماری ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں جس جگہ آ گیا ہوں وہاں مجھے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، مگر زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ ایک ہی ہے۔ شاید آپ کو بھی میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت ہو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اسرا کے چہرے کو غور سے دیکھا جو کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا، پھر بولے، لیکن یہ محض ایک تجویز ہے، آپ اس بارے میں سوچئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسرا نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اسے اظہر صاحب کی بات میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اگر شادی کرتی تو انہی جیسے کسی شخص سے ہی کرتی، اسے یہی سوٹ کرتا تھا، اور شاید ایسا ہی کوئی شخص وہ چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، سر آپ مجھے کچھ وقت دیجئے، میں نے کبھی اس رخ سے نہیں سوچا تھا، مگر یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ میں اس بارے میں سوچوں گی، اگر میرے دل نے ہاں میں جواب دیا تو میں آپ کو بتا دوں گی، ورنہ میں آپ سے معذرت کر لوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں، آپ وقت لے لیں، میں انتظار کروں گا۔ کیسے ہیں سر آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عظمت صاحب نے وقار کے سامنے بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ خلاف معمول وقار کا وہ چہرہ جس پر شگفتگی رہتی تھی آج کچھ بجھا ہوا ہے۔ وہ وقار کے پاس آتے رہتے تھے، مگر کافی دنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج وقار نے خود ان کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ دفتر سے سیدھا چلے آئے تھے۔ ان کے دل میں اس شخص کا غیر معمولی احترام اور محبت تھی۔ پہلے اپنے باس کے طور پر انہوں نے وقار کو ہمیشہ ایک اچھا انسان پایا، پھر جن حالات سے وہ گزرا اور جو تبدیلیاں اس میں آئیں، انہوں نے عظمت صاحب کی نظروں میں وقار کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بہت بہتر انسان بن چکا تھا۔ ایسا غیر معمولی شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے گا عظمت صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے حکم کیا، میں خود حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ فرمائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے۔ وقار کی بات عظمت صاحب کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ ملازمت کرنا وقار کے مزاج میں نہیں تھا، مگر وہ سمجھ سکتا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح گھر بیٹھا رہے تو اس کے وسائل بہرحال ایک دن ختم ہونے ہی تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، لیکن آفس جوائن کرنے کا فیصلہ آپ 10 برس پہلے کر لیتے تو آج اپنے آفس میں جاتے اور میں آج بھی آپ کا خادم ہوتا۔ لیکن چھوڑیے اسے، جو ہوا سو ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی کوئی جاب ملے۔ اصل میں امی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، ان کا جگر فیل ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ میرے بس کی بات نہیں، مگر پھر بھی ان کا جو کچھ علاج ضروری ہے اس کا خرچہ اٹھانے کے وسائل بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ سر مجھے بیگم صاحبہ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ کاش آپ اپنا کاروبار جاری رکھتے تو۔ عظمت صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اس بات کا کیا فائدہ تھا؟ ان کی بات پر وقار قدرے تعصب سے بولا، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں کیا کرتا؟ سونیا خود ہی نہیں گئی، اپنے ساتھ زندگی کی ہر امنگ بھی لے گئی۔ جس وقت تک سونیا پر مجھے صبر آیا اس وقت تک میرا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ ملازمت کا میرا مزاج نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی، مگر امی کی بیماری اچانک آ گئی۔ وقار یہ کہہ کر رک گیا۔ عظمت صاحب نے کہا، بات صرف اتنی نہیں ہے سر، آپ نے اپنا پیسہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر خرچ کیا۔ اگر آپ وہی پیسہ کہیں انویسٹ کرتے تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے۔ وہ پیسہ تو خدا کے ہاں انویسٹ کر چکا ہوں، مگر زندگی کا حساب کتاب تو رکھا تھا، مگر اس میں اتنی بڑی بیماری کا حساب نہیں رکھا تھا۔
اپنے بارے میں تو میں بالکل بے پرواہ ہوں اور کسی بھی وقت مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر ماں کو اس طرح دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں سر، خدا آپ جیسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس نے ہمیشہ خدا کے بندوں پر رحم کیا ہے، خدا اس پر ضرور رحم کرے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، سر مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے۔ فرمائیے، وقار نے کہا۔ آپ نے اپنی والدہ کا جس بیماری کا ذکر مجھ سے کیا ہے، اس سے مجھے اسرا یاد آ گئی۔ کون اسرا؟ وہی سر جس کے والد کو یہی بیماری تھی اور آپ نے میڈم کے زیورات بیچ کر اس کے والد کا علاج کرایا تھا۔ ہاں، وہ بات تو مجھے یاد ہے، مگر میں جن پر احسان کرتا ہوں ان کے نام یاد نہیں رکھتا۔ مجھے معلوم ہے سر، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بنائی ہیں، لیکن اسرا نے ان سب لوگوں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ وہ میرا بہت احترام کرتی ہے۔ کافی عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن آخری دفعہ اس کا فون تب آیا تھا جب وہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اسے رہنے دیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے متعلق بتائیں۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھے خیرات دے یا بدلہ دے۔ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے آپ کے حوالے سے وہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ آپ کی ملازمت کی بات کروں۔ وہ یہ بآسانی کر سکتی ہے۔ وہ میرا بہت لحاظ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالے گی۔ آپ کو میں اپنے دوست کے طور پر متعارف کرا دوں گا۔ وہاں آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ آپ اپنی والدہ کا علاج کرا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں اس قابل ہو جائیں کہ والدہ کے ٹرانسپلانٹ کے پیسے بھی ہو جائیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے یہ چیزیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے وقار کو اس کی والدہ کے حوالے سے جو امید دلائی تھی، اس کے بعد اس کے لیے انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، لیکن وعدہ کریں کہ اسے میرے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اس سے کل ہی بات کرتا ہوں۔ اسرا کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ اس کے پی اے سدرا کا فون تھا۔ اسرا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ میڈم، کوئی عظمت صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے پہلے سے وقت نہیں لیا۔ کوئی بات نہیں، انہیں فوراً اندر بھیج دو۔ کچھ دیر میں عظمت صاحب اندر داخل ہوئے تو اسرا نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر ان کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے حکم کرتے، میں حاضر ہو جاتی۔ وعلیکم السلام مس اسرا، میں تو خود آپ کا آفس دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے۔ سر پلیز آپ تشریف رکھیں، اسرا نے ان کو بٹھاتے ہوئے کہا، پھر اپنی نشست سنبھالتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں نہ ہوتی۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں۔ آپ بہت قابل ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اتنی ترقی کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا ہے، ورنہ اسٹوڈنٹس تو بہت ہیں جن کی ہم نے مدد کی ہے۔ آپ نے بلا شبہ میری تعلیم میں بہت مدد کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ نے میرے والد صاحب کے علاج کا بھی بندوبست کیا تھا۔ میں آپ کی مہربانیاں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی بات پر عظمت صاحب کا دل چاہا کہ وقار کی والدہ کی بیماری کا مسئلہ بتا دے، مگر اسے وقار سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے ملازمت ہی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ زندگی میں کبھی مجھے کسی موقع پر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کر سکیں گی؟ جو میرے بس میں ہوگا وہ سب کروں گی، اسرا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل، بہت ضرورت مند۔ انہیں جاب کی سخت ضرورت ہے۔ ملازمت تو میں کہیں اور بھی انہیں دلوا سکتا ہوں، لیکن انہیں کوئی اچھی ملازمت چاہیے۔ ان کی ضرورت کی نوعیت ہی ایسی ہے۔
اگر آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں تو یہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ وہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ وہ صاحب وہیں سے ایم بی اے بھی ہیں جہاں سے آپ نے ایم بی اے کیا ہے۔ بہت بڑی سطح پر کام کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ مینجمنٹ کی سطح کا ہر کام وہ کر سکتے ہیں۔ پھر تو جس طرح آپ چاہ رہے ہیں میں ویسے ہی جاب کی کوشش کروں گی۔ البتہ پرماننٹ جاب شروع میں شاید ممکن نہ ہو کہ ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں۔ البتہ کانٹریکٹ پر میں خود اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے پروجیکٹ مینیجر کی ایک جاب نکال سکتی ہوں۔ ایک پروجیکٹ میرے سامنے ہے جس کے ہیڈ کے طور پر وہ میرے ماتحت کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بعض کام میں ابھی تو خود ہی کر رہی ہوں۔ یہ کام میں ان سے لے لوں گی، گرچہ اس کے لیے مجھے آؤٹ آف دی وے جانا ہوگا، مگر آپ کا حکم ہے تو میں آؤٹ آف دی وے بھی جاؤں گی۔ میں آپ کی یہ مہربانی کبھی نہیں بھولوں گا۔ آئندہ ایسا مت کہیے گا۔ میں آپ کی مقروض ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ سر ایک آخری بات اور رہ گئی ہے۔ اسرا نے فائل بند کرتے ہوئے اظہر صاحب سے کہا۔ وہ اظہر صاحب کے ساتھ دیگر امور پر ڈسکشن کرنے کے بعد بولی۔ اظہر صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ سر جو آخری پروجیکٹ میں نے ڈسکس کیا ہے یہ ہماری کمپنی کے لیے بہت اہم ہے۔ جی مجھے اندازہ ہے۔ میرے پاس اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ مینیجر اسائن کر دیا جائے تو وہ ساری تفصیلات دیکھ لے گا۔ میرا بہت سا وقت اس طرح بچ جائے گا۔ آپ آفس کے کسی سینئر شخص کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ سر آپ جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے ملازمین کو کتنا پریشر میں رکھتی ہیں۔ ہر شخص پر کام کا پہلے ہی بہت لوڈ ہے۔ ایسے میں جو شخص بھی میرے ساتھ آئے گا وہ رزلٹ نہیں دے سکے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نئی پوسٹ اناؤنس کر دی جائے، مگر ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی جاب تو نہیں نکالی جا سکتی۔ اظہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کمپنی کی پالیسی کو جانتا تھا کہ کم ملازمین سے زیادہ کام لینا ہے، کیونکہ وہ تنخواہ بہت اچھی دیتے تھے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی کے معیار کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن ملک کی کرنسی میں تبدیل ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور لوگ اس تنخواہ کے لیے دیوانہ وار کام کرتے تھے۔ یہ اظہر کی ذمہ داری تھی کہ اس پالیسی کو جاری رکھے۔ ایسے میں کوئی نئی جاب کی گنجائش نہ تھی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، لیکن اول تو یہ کانٹریکٹ جاب ہوگی، کوئی مستقل جاب نہیں ہوگی کہ کمپنی پر کوئی زیادہ بوجھ پڑے۔ دوسرے یہ کہ سر آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کام تو نہیں ختم ہوتے۔ اسرا کی بات معقول تھی، اور بات بھی اسرا کی تھی۔ اظہر کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے منع کرے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چلیے آپ کی سہولت کے لیے میں اپروو کر دیتا ہوں۔ آپ جس شخص کو اپنے لیے مناسب سمجھیں سلیکٹ کر لیں۔ تھینک یو سر، سو نائس آف یو۔ یہ کہتے ہوئے اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ وقار اسرا کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا اس بات کا منتظر تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بلائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ اپنے آفس میں اندر بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ منتظر ہوتے تھے کہ وہ انہیں ملنے کے لیے بلائے، اور آج خود اسے باہر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے سوچا، نہ جانے میں نے زندگی میں باس بن کر کتنی دفعہ تکبر کیا ہوگا، شاید اسی لیے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وقار کا یہ خیال اس کی حساسیت کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید نے وقار کا ذہن اب ایسا کر دیا تھا کہ وہ اپنی خوبیوں کو گننے کے بجائے اپنی خامیوں کو گنتا رہتا۔ جو کمزوری شاید اس میں نہ ہوتی، اس کو بھی کمزوری سمجھ کر اللہ سے معافی و درگزر کا سوال کرتا رہتا۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے وہ مستقل توبہ کرتے رہنے والے ہوتے ہیں۔ خود احتسابی کی شدت میں وقار اب اسی کا نمونہ بن کر رہتا تھا۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ وقار ہمیشہ سے ایک بہت بہتر انسان رہا تھا۔
یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بہت کچھ پا لیتا ہے تو رب کو بھولے رہتا ہے۔ وقار نے بھی ابتدائی زندگی اسی غفلت میں گزاری۔ کاروبار اور سونیا، یہی اس کی زندگی کی اصل ترجیحات تھی۔ پھر پہلے اس کی زندگی سے سونیا گئی اور پھر بزنس کیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی غفلت بھی چلی گئی۔ اس نے اس غفلت بھری زندگی پر اللہ سے بہت معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد سے اپنا بے رحمانہ اور سخت احتساب وقار کی عادت تھی۔ اس عادت نے کبھی اس میں تکبر نہیں پیدا ہونے دیا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن گیا تھا کہ پروردگار مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا کر رکھ۔ وہ اپنی نگاہوں میں حقیر تھا، مگر اس کے ارد گرد کے لوگ اسے ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وقار کافی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ اسرا بہت مصروف تھی۔ وقار کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اللہ کو یاد کرتا رہا اور اس دن کو یاد کرتا رہا جب ہر انسان خدا کے حضور پیش ہو کر اپنی ابدی زندگی کے فیصلے کا منتظر ہوگا۔ قرآن مجید نے وقار کا انداز فکر ایسا ہی بنا دیا تھا۔ ہر بات میں خدا کے جمال و کمال اور اس کی صفات کو یاد کرنا، ہر مشکل میں آخرت کی سختی کو یاد کرنا، ہر آسانی میں خدا کا شکر کر کے خدا کی جنت کی دعا کرنا۔ کچھ دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ اسرا کی پی اے سدرا تھی۔ اس نے وقار سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم اسرا آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھا اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ اسرا کی پی اے سدرا اس سے مخاطب ہو کر بولی، میڈم یہ وقار صاحب ہیں۔ اسرا نے غور سے وقار کو دیکھا۔ یہ درمیانی عمر کا ایک شخص تھا۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ داڑھی اور سر کے بالوں میں کچھ سفیدی آ رہی تھی۔ ایک سیدھا سادہ سا شخص تھا جو اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ماحول کے لیے قطعی ناموزوں تھا۔ اسرا نے اسے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا، مگر وہ مجبور تھی کہ عظمت صاحب کو زبان دے چکی تھی۔ اگر عظمت صاحب اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ کبھی اس طرح کے کسی شخص کو اپنے ہاں نہ رکھتی۔ اسرا کے پیے وقار کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو اسرا نے وقار سے کہا، بیٹھیے۔ وقار نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے نشست پر بیٹھنا چاہا، مگر عین اسی لمحے اس کی نگاہ اٹھی اور اسرا پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقار کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر گھونسا رسید کر دیا ہو۔ اس کے سامنے اس کی مردہ بیوی سونیا زندہ ہو کر دوبارہ آ گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا یہ سونیا نہیں ہے، اسرا ہے۔ شکل بھی مختلف ہے، مگر اپنے اسٹائل میں اسرا بالکل سونیا کا عکس تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ سونیا کی جدائی کا جو زخم برسا برس میں مندمل ہوا تھا وہ اسرا کو دیکھ کر پھر تازہ ہو گیا، لیکن وہ مجبور تھا۔ یہ ابتلا کا قانون ہے۔ جو شخص خدا کے راستے پر چلتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے نیک بندوں کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ ہر تھوڑے عرصے میں ان کی روح پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ ضرب وہ ساز دل چھیڑ دیتی ہے جس کا وجد آفرین ترنم بندہ مومن کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ مگر یہ بات کی بات ہوتی ہے، جب یہ ضرب لگتی ہے تو ہتھوڑے کی طرح انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس ایک لمحے میں وقار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سونیا کی جدائی کا ناسور جو وقت کے مرہم کے ہاتھوں منتمل ہو چکا تھا، اسرا نے اسے پھر کھرچ ڈالا تھا۔ اسرا اس کے جذبات و احساسات سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس نے ایک باس کی طرح گفتگو شروع کی، وقار صاحب میں بالکل صاف بات کروں گی، اس آفس میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر عظمت صاحب کی کسی بات کو ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ صرف ان کی وجہ سے یہاں موجود ہیں۔ اب آپ کو اپنا میرٹ ثابت کرنا ہوگا۔ ثابت کر دیا تو میں آپ کی مستقل جاب کی کوشش کروں گی۔
ورنہ آپ بغیر کسی لحاظ کے فارغ کر دیے جائیں گے۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا، مروت اور لحاظ کا شائبہ تک نہ تھا، مگر وقار کو اس کا لہجہ بالکل برا نہیں لگا۔ وہ اس انداز سے بہت اچھی طرح مانوس تھا۔ یہ اسرا نہیں، سونیا بول رہی تھی۔ ٹھیک وہی انداز تھا، سیدھا اور سخت۔ اسی انداز پر وقار سونیا سے کہا کرتا تھا کہ تم بہت بد لحاظ ہو۔ وہ جواب دیتی تھی کہ اسی لیے میں ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر اور بزنس وومن ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میڈم، وقار نے گردن ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا تو اسرا اس کی طرف ایک فائل بڑھاتی ہوئی بولی، آپ کو اس پروجیکٹ کی نگرانی کرنی ہے، اس فائل کو پڑھ لیجئے۔ کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میری پی ایس سدرا سے بات کر لیجئے گا، وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اور جاب کی دیگر تفصیلات وغیرہ آپ کو بتا دے گی۔ پھر اس نے فون اٹھا کر سدرا کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے کہا، سدرا میں وقار صاحب کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، انہیں ان کا روم دکھا دو۔ یہ کہہ کر اس نے وقار کی طرف دیکھا اور کہا، وقار صاحب۔ اس کی بات پر لمحہ بھر کے لیے وقار نے اسرا کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسرا سونیا سے مختلف شکل کی تھی، لیکن اس کا فیس کٹ بالکل سونیا جیسا تھا۔ اس کے ساتھ جو چیز دونوں میں مشترک تھی وہ ظاہری انداز تھا۔ اسرا کی شخصیت کا مجموعی تاثر اس کی ظاہری وضاقتہ اور انداز گفتگو کی بنا پر بالکل ویسا ہی تھا جیسے سونیا کا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں اسرا کی آواز آئی، آپ جا سکتے ہیں، سدرا آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گی۔ اس کی بات سن کر وقار اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ سدرا وقار کو اس کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وقار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان پر ایک شعر آ گیا، تمام عمر میں ہر صبح کی اذان کے بعد ایک امتحان سے گزرا، ایک امتحان کے بعد۔ سونیا وقار کی زندگی تھی۔ وہ گئی تو اپنے ساتھ زندگی کی ساری بہاریں لے گئی۔ گرچہ قرآن مجید کو پانے کے بعد وقار کو صبر آ گیا تھا، مگر اس کی دوسری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سونیا کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ سونیا کو اس طرح بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دوسری لڑکی سونیا کا عکس بن کر اس کے سامنے رہے۔ اس عکس نے اس کے پرانے زخم پھر تازہ کر دیے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جاب چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے جو تنخواہ دی گئی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ اسرا نے جو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ممکن تھی اس کے لیے رکھوائی تھی۔ اگر وہ مستقل ہو جاتا تو پھر والدہ کا ٹرانسپلانٹ کروانا بھی ممکن تھا۔ یہاں سے اسے بآسانی قرض بھی مل سکتا تھا، اور کمپنی کے پے رول پر میڈیکل کی بھی بہت کچھ سہولیات تھیں۔ وہ کچھ دیر کشمکش میں رہا اور پھر قرآن مجید کو ذہن میں تازہ کرنے لگا۔ وہاں زندگی کی ہر اصولی رہنمائی اسے مل جاتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا، ہم جانچنے کے لیے اچھے برے حالات سے تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ مشکل کو جب مشکل اور مسئلے کو جب مسئلہ سمجھا جائے تو انسان حالات کا مقابلہ درست طور پر نہیں کر پاتا، مگر جب مسئلے کو امتحان اور زندگی کا ایک روٹین کا معاملہ سمجھا جائے تو انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ قرآن مجید یہی زاویہ نظر اسے دے رہا تھا۔ یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک امتحان ہے۔ یہاں مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ ہے۔ اسے ملنے والی آسانی پر شکر گزار بننا تھا اور سامنے آنے والی مشکل پر صبر سے کام لینا تھا۔ اس کی والدہ کی بیماری ایک مشکل تھی، مگر اس کے نتیجے میں اس میں آنے والی یہ تبدیلی ایک آسانی تھی کہ وہ جاب کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ بغیر کسی خاص کوشش کے اتنی اچھی جاب ملنا ایک آسانی تھی، مگر اسرا کا سونیا کا عکس بن کر سامنے آنا ایک مشکل تھی۔
جب وقار نے اس پہلو سے سوچا تو اب کوئی مشکل نہ رہی، کوئی آسانی نہ رہی۔ اسے مشکل اور آسانی کے بجائے اپنے رد عمل پر توجہ رکھنی تھی۔ آسانی اسے غفلت میں نہ ڈال دے، مشکل اسے دل برداشتہ نہ کر دے۔ اسے یہی کرنا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے، مگر خود زندگی خدا کی سمت ایک سفر ہے۔ وقار کو یہ سفر اس طرح کرنا تھا کہ رب کے حضور جب وہ پہنچے تو ایک اعلیٰ شخصیت لے کر پہنچے، نہ کہ ایک ناشکرا اور بے صبر انسان بن کر۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی تھی۔ وہ اب بالکل مطمئن تھا۔ اس نے پروجیکٹ کی فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یار یہ میڈم اسرا تو اپنا بندہ لے کر آ گئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نئی پوسٹ نکلی ہے تو ہمارا چانس بن جائے گا۔ جمال نے چھری کانٹے کی مدد سے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سارے کلیگ اس وقت لنچ کے لیے ایک جگہ جمع تھے۔ اسرا کی پی اے سدرا، جمال، انم اور ربیہ، یہ سب براہ راست اسرا ہی کے ماتحت تھے۔ گرچہ ڈپارٹمنٹ میں اور لوگ بھی تھے مگر یہ سب براہ راست اسرا کو رپورٹ کرتے تھے اور اسی لیے آپس میں ان کی کافی دوستی بھی تھی۔ سدرا تم بتاؤ کیا چکر ہے؟ تمہیں تو اندر کی ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ انم نے سدرا کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، چکر کیا ہونا ہے، ایک عظمت صاحب ہیں، میڈم ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں۔ کبھی وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آ جائیں تو میڈم بلا تاخیر ان کو اندر بلاتی ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے احترام سے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ عظمت صاحب ہیں کون؟ ربیہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ یہ میڈم کے والد کے کوئی دوست ہیں یا پھر کوئی بہت ہی قریبی جاننے والے، مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ سدرا نے شانے اچکاتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ چلو یار، ہمیں کیا، ہمارا چانس تو گیا، ورنہ میں اس پوسٹ کے لیے بالکل اہل تھا۔ آخر تم سب سے سینئر جو ہوں۔ جمال نے کچھ حسرت اور کچھ فخر کے ساتھ کہا۔ ہاں، مگر ہم سب سینئر لوگوں کو بھی وقار صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، یہی میڈم اسرا کا حکم ہے۔ ذرا آگے پیچھے ہوئے تو میڈم کچا چبا جائیں گی۔ اس دفعہ بولنے والی انم تھی۔ پتہ نہیں یار، یہ میڈم اسرا کی ایج اتنی کم ہے اور اتنی جلدی اتنا اوپر پہنچ گئی۔ ربیہ نے رشک آمیز لہجے میں اسرا کی پوزیشن پر تبصرہ کیا۔ ربیہ ڈیئر، محنت، ٹیلنٹ اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی زبردست صلاحیت، یہ ہے میڈم کی ترقی کا اصل راز۔ سدرا نے فوراً ربیہ کو مخاطب کیا۔ اور میڈم کی خوبصورتی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا؟ جمال نے قدر بےہودہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو سدرا پھٹ پڑی۔ بکواس مت کرو تم، اظہر صاحب سمیت آفس کے سارے مرد میڈم سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو ایک ڈسٹنس پر رکھنے کی عادی ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ میڈم سے بے تکلف ہو سکے؟ اس کی بات سن کر بھی جمال ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میڈم اسرا جس روز کسی مرد کو دیکھ کر مسکرا دیں گی وہ ان کے قدموں پر گر کر لوٹنے لگے گا۔ اسی لیے میڈم مسکراتی نہیں ہیں، اور جب مسکراتی ہیں تب بھی آنکھوں میں ایسا روب ہوتا ہے کہ کسی کو مسکراہٹ کا غلط مطلب نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس دفعہ انم نے سدرا کی تائید کی۔ اس پر ربیہ نے بھی جمال کو لتاڑا۔ ہاں جمال، تم بلا وجہ میڈم پر الزام لگا رہے ہو۔ انہوں نے ساری ترقی میرٹ پر کی ہے، وہ میرٹ کے خلاف کچھ نہیں کرتی۔ ارے تم سب تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے لگ گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میڈم کس مزاج کی ہیں۔ مگر یہ میرٹ والی بات ہے نا، یہ وقار صاحب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ ربیہ نے فوراً سوال کیا۔ بتا دوں؟ جمال نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے وقار کی اپوائنٹمنٹ کے وقت حیرت کے ساتھ یہ بات جمال کو بتائی تھی جس کو وہ اب باقی لوگوں کو بھی بتانے جا رہا تھا۔ جمال نے ربیہ اور انم کی طرف سر جھکاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا،
بات یہ ہے کہ وقار صاحب کی سی وی میں پچھلے کئی برس سے کوئی جاب بیان نہیں ہوئی. وہ کافی بڑی بریک کے بعد جاب کرنے آئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے اہم پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے. اوہ آئی سی. انم اتنا ہی کہہ کر رہ گئی جبکہ ربیہ نے بھی ہونٹ سکیڑ کر کہا اوہ. اس دفعہ تو میڈم نے اپنے لیے خود ہی مسئلہ پیدا کر لیا. جمال نے ہنستے ہوئے کہا اسی لیے کہتے ہیں سفارش بہت بری چیز ہے. یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے وہ کم و بیش کھانا ختم کر چکے تھے. اتنے میں آفس کلرک نے ان کے پاس آ کر کہا میڈم سدرا کے علاوہ باقی آپ تینوں کو لنچ کے بعد وقار صاحب نے بلایا ہے. چلو بھائی, نئے باس کا بلاوا آ گیا, اب ان کو بھی بھگتو. جمال یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا. وقار نئے آفس میں پہلے ہی ہفتے میں سیٹ ہو گیا. اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو. وہ تو ایک پوری بزنس ایمپائر چلاتا رہا تھا. یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا. اسے صرف ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا. یہ کام اس نے تیزی سے کر لیا. اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک پوری ٹیم تھی. یہ لوگ اصلاً تو اسرا کے ماتحت تھے, لیکن چونکہ وہ اس پروجیکٹ کی سربراہی اسرا کی نمائندگی کرتے ہوئے کر رہا تھا, اس لیے ہر طرف سے اسے مکمل سپورٹ ملی تھی. اس لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. البتہ 2-3 چیزیں تھیں جو اس کے لیے مسئلہ بنی تھیں. ایک مسئلہ تو ساتھ کام کرنے والوں کا اس بات پر حسد کرنا تھا کہ وہ براہ راست ان کا باس بن کر آیا ہے. ایک آدھ شخص جیسے جمال کی طرف سے شروع میں بہت منفی انداز بھی سامنے آیا, مگر وقار نے اپنے حسن خلق اور حکمت سے اس کے اور تمام لوگوں کے منفی طرز عمل کو مثبت میں بدل دیا. لوگوں سے الجھنا, ان کو نیچا دکھانا, ان پر روب جمانا اس کا انداز نہ تھا. وہ ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا, لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا تھا, لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا, جس کی بنا پر سب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے.